اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آیت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ قول ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یاد کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے رب، یہ جو بت ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ شرک میں، بت پرستی میں مبتلا ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ۔ تو فمن تبعنی، جس نے میری اتباع کی، مجھ کو نبی مانا، مجھ کو رسول مان کر میری اتباع کی اور توحید پر قائم رہا اور شرک کو چھوڑ دیا، وہ مجھ میں سے ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی اور شرک بت پرستی کو نہیں چھوڑا، شرک بت پرستی میں مبتلا رہا اور میری نافرمانی کی، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، تو بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بڑی پیاری آیت تھی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس آیت اس دعا، بڑی پیاری دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس دعا کو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا تھی جو کہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے میرے رب، یہ جو بندے ہیں تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے، تیرے بندے ہیں، تو ان میں جو کچھ جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے تو بخش سکتا ہے، سب کے سب کو بخش سکتا ہے، چاہے تو سب کے سب کو عذاب بھی دے سکتا ہے، تیرے بندے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، اگر تو ان کو بخش دیتا ہے، معاف کرتا ہے، فإنك أنت العزيز الحكيم، تو ہی زبردست اور غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ دو دعائیں، ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی، ایک دعا عیسیٰ علیہ السلام کی، دونوں دعائیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آئیں اور آپ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور اٹھا کر زور زور سے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میری امت کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، اللہم امتی اللہم امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ اس طرح آپ دعا کرتے جاتے تھے امت کے بارے میں اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ او بکا، حدیث میں الفاظ ہیں آپ رونے لگے۔ فقال اللہ تعالی، جب آپ رونے لگے تو ساتھ آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو کہا یا جبرائیل، اے جبرائیل جاؤ محمد کے پاس، پوچھو تو کیوں رو رہے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے لیکن پھر بھی اللہ نے جبرائیل السلام کو بھیجا، جاؤ محمد کے پاس جاؤ، کیوں رو رہے ہو پوچھو۔ فَسَلْهُ مَا يَبْكِيهِ، پوچھو ان سے کون سی چیز تم کو رلا رہی ہے، کہ کون سی چیز تم کو پریشان کر رہی ہے، کس بات سے آپ پریشان ہیں، پوچھئے ان سے۔ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، چنانچہ جبرائیل السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں منظر کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ کو اپنی امت کی فکر ہے، امت کے بارے میں رو رہے ہیں کہ میری امت کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن۔ جا کر جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ، ان کو یعنی تیرے رسول کو ان کی امت کی فکر ہے کہ ان کی امت کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن، ان کی امت کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ نے جواب دیا، فقال اللہ تعالی یا جبریل، اے جبریل اذهب الى محمد، جاؤ تم محمد کے پاس اور کہو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، یعنی ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے قیامت کے دن اور آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی امت کو اتنی زیادہ تعداد میں، اتنی بہت تعداد میں، کثیر تعداد میں جنت میں جاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ یعنی اس طرح سے اللہ نے جبرائیل السلام کو جواب دے کر بھیجا۔ اس حدیث کا ذکر امام مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔
اب آتے ہیں آیت کی طرف، جس آیت کی ہم کو تفسیر کرنا ہے اس آیت کی طرف. وہ آیت ہے کنتم خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے تم بہترین امت ہو، یعنی امت محمدیہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. تم نیک باتوں کو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیک باتوں کا حکم کرتی ہے اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی 3 صفتیں ہیں امت محمدیہ میں، اسی لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ بہترین امت ہے. خیر امت کا فیصلہ کیا، بہترین امت ہے. کیوں بہترین امت ہے؟ یعنی لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہو، لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، سب سے بہترین ہے. تم یعنی اس بارے میں امام بخاری نے اپنی حدیث میں ایک حدیث روایت کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تم لوگوں میں سب لوگوں میں سب کے لیے بہترین امت تم ہو. تم ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہو یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں. یعنی تم لوگ دعوت و تبلیغ کر کر لوگوں کو جوف در جوف اسلام میں داخل کرتے ہو، اسی لیے تم بہترین امت ہو. یعنی زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے والی، لوگوں کو نفع دینے والی. کس طرح سے نفع دینے والی؟ یعنی توحید کی دعوت دے کر ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخلہ دلوانے والی، یعنی ایسی امت ہو. اس لیے کہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ وتؤمنون باللہ، تمہارے اندر 3 صفتیں ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہو. یہ 3 صفتیں، ان 3 صفتوں کی وجہ سے امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت کا لقب ملا، خیر امت کا لقب ملا. اسی طرح حدیثوں میں بہت سارے ذکر ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس امت کی بہتری اور خیر امت کے بارے میں مسند امام احمد میں یہ اور جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ حکیم ابن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انتم توفون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ تبارک و تعالی. یعنی امت محمدیہ 70ویں امت ہے. یعنی امت محمدیہ سے پہلے 69 امت گزرے ہیں، یعنی 69 امت گزری ہے اور تم جو ہے 70ویں امت ہو اور تم سب سے بہترین امت ہو اور سب سے عزت والی امت ہو اللہ کے پاس. اسی طرح معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ امت محمدیہ کو یہ فضیلت، یہ درجہ، یہ مرتبہ نیکی کے کاموں کی طرف سبقت کرنے کی وجہ سے ہے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت یہ مرتبہ امت محمدیہ کو حاصل ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت اونچا ہے. آپ کی سیرت اور سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل بھی اس قدر شرف و فضل کا حامل ہو جاتا ہے کہ دوسری امتوں کے بڑے بڑے اعمال بھی مقبولیت حاصل نہیں کر سکتے. یعنی آپ کی امت اگر تھوڑی بھی نیکیاں کر لیتی ہیں تو اس کا اتنا بڑا ثواب دیا جاتا ہے اللہ کے پاس کہ پچھلی امتیں بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں تو اتنا بڑا ثواب نہیں دیا جاتا تھا. تو اس لیے کیونکہ یہ آخری امت ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، سید الانبیاء کی امت ہے، تمام نبیوں میں سرداروں کی امت ہے، اس لیے امت کی بھی بڑی فضیلت اور درجہ ہے. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت ما لم يعطى احد من الانبیاء، مجھ کو چند چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ نبیوں میں سے کسی کو وہ چیزیں نہیں دی گئی. سب سے پہلی چیز فقلنا یا رسول اللہ ما ہوا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمام دوسرے انبیاء کو نہیں دی گئی آپ کو دی گئی؟ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت سے سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے پہلی جو چیز مجھ کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے میرا دشمن
خوف زدہ ہو جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے۔ اگر مجھ کو تکلیف دینے کے لیے، اگر مجھ کو کسی بھی قسم کے یعنی تکلیف دینے کے لیے آنا چاہتا ہے وہ اور آ رہا ہے، تو یہ 1 مہینے کی مسافت، یعنی گزشتہ زمانے میں، پرانے زمانے میں اونٹوں سے سفر کرتے تھے، گھوڑوں سے سفر کرتے تھے، یہ 1 مہینے کی مسافت یعنی بہت دنوں، بہت زیادہ مسافت ہوتی ہے، بہت طویل، کئی کلومیٹر ہوتے ہیں۔ تو کئی کلومیٹر پہلے سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف اور رعب ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، اور مجھ کو ساری زمینوں کی کنجیاں دی گئی، یعنی میرے بعد میری امت دعوت و تبلیغ کا اتنا کام کرے گی، اتنا کام کرے گی کہ ملکوں کو فتح کرے گی، اور وہاں کے لوگ اسلام میں جوق تجوق داخل ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ملکوں کے ملک فتح ہوئے، اور اسلامی مملکت کا رقبہ بہت وسیع ہو گیا۔ تو بہرحال وسمیت احمد، اور تیسری اصل خاص بات یہ ہے کہ میرا نام اللہ نے احمد رکھا ہے۔ پھر فرمایا چوتھی چیز یہ ہے وجعلت التراب لی طہورا، یعنی مٹی میرے لیے پاک بنا دی گئی ہے، یعنی میری امت کو اگر کہیں پانی نہ ملے کسی وقت تو وہ میری امت مٹی سے تیمم کرے گی اور نماز پڑھے گی، تو ساری زمین کی مٹی میرے امت کے لیے پاک بنا دی گئی ہے۔ وجعلت امتی خیر الامم، آخری 5ویں چیز یہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنائی گئی ہے۔ اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اچھا، اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت بھی ہے کہ يدخل الجنة من امتی زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم اضاءة القمر ليلة البدر، یعنی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گی میری امت میں کا ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی میری امت میں کی ایک جماعت، وہ 70,000 ہوں گے، وہ 70,000 ہوں گے۔ ان کی صفت کیسی ہوگی؟ یعنی ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح، 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے امام احمد نے مسند احمد میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان یکون من یتبعنی من امتی یوم القیامہ ربع اہل الجنہ، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قوی امید ہے، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن جو میری امت ربع امت یعنی پو امت میری جنت میں داخل ہوگی، میری امت میں سے پو امت جنت میں داخل ہونے والی ہوگی۔ قال فکبرنا، صحابہ یہ سن کر خوش ہو گئے اور تکبیر کر اللہ اکبر اس طرح سے تکبیر کہی۔ فکبرنا ثم قال، صحابہ کی تکبیر کے بعد آپ نے فرمایا ارجو ان تکونوا ثلث الناس، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ یعنی جنت میں داخل ہونے والے 1/3 ہوگے، یعنی ثلث 1/3 یعنی تیسرا حصہ 1/3 یعنی 3 حصے اگر کر دیے جائیں تو اس میں سے 1 حصہ ثلث الناس 1/3 ہو جاؤ گے تم، یعنی ربع سے بھی بڑھ کر، پو سے بھی بڑھ کر ہو جاؤ گے۔ قال فکبرنا، صحابہ نے تکبیر کہی اللہ اکبر، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ارجو ان تکونوا الشطر، یعنی میں امید کرتا ہوں تم جنت میں داخل ہونے والے تمام لوگوں میں سے آدھے جنت میں داخل ہونے والے میری امت میں سے، اس طرح آپ نے فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اہل الجنت 20 و100 صف هذه الامه من ذلك 80 صفا، جنت میں داخل ہو کر جنتی کتنے ہوں گے؟ 120 صف ہوں گے جنتیوں کے، 120 صف جنتیوں کے ہوں گے، اس میں سے میری امت 80 صف کے 80 صف میری امت میں سے ہوں گے، باقی کے 80 میں سے 40 جو دوسری امتوں کے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی امت، یعنی دوسری جو امتیں ہیں ان میں سے ہوں گے، تو میری امت 80 صف، میری امت 80 صف جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح
اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اول الناس دخول حالانکہ اس سے پہلے یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ ہم سے پہلے امت محمدیہ سے پہلے ان کو کتاب دی گئی، یہودیوں کو تورات دی گئی، عیسائیوں کو انجیل دی گئی تاکہ وہ ان پر اس کتاب پر عمل کر کے جنت میں جائیں، لیکن میری امت کو قرآن دیا گیا اور میری امت آخری امت ہے، یہودیوں کے بعد اور عیسائیوں کے بعد آئی اور سب سے آخری امت ہے، لیکن جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی امت ہوگی۔ بَيْدَأَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ جن معاملات میں، جن مسائل میں اختلاف کر بیٹھے تھے، ان مسائل میں میری امت کو ہدایت مل گئی، یعنی وہ توحید پر، میری امت توحید پر قائم رہے گی اور شرک سے بچی رہے گی، شرک و بت پرستی سے بچی رہے گی اور بچا لی جائے گی، اور بچی رہے گی بھی، خود بھی کوشش کرے گی، اس لیے اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جنت میں داخل ہو جائے گی، اور لوگ ہمارے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی یہودی عیسائی سب امت محمدیہ پہلے جنت میں جائے گی، ان کے پیچھے یہ لوگ ہوں گے، حالانکہ پہلے آئے لیکن پیچھے جنت میں داخل ہونے میں پیچھے رہیں گے، اور ایک دن بعد یہود داخل ہوں گے، 2 دن بعد عیسائی داخل ہوں گے، اس طرح سے حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس امت میں سے ان صفات سے متصف ہیں وہ مدح حسنا کے مستحق، یعنی جو صفتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کی ہیں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، ایک اللہ پر یقین رکھتے ہو، یہ 3 صفتیں امت میں جب جب ہوں گی، ایسی امت تعریف کے قابل ہوگی، ایسی امت کو ہی خیر امت کہا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو ہی خیر امت کہا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص یعنی ان صفتوں سے متصف نہ ہو، یہ صفتیں اس کے اندر نہ ہو، نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے، اور اللہ پر ایمان نہ لائے بلکہ شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو جائے، شرک میں مبتلا ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو خیر امت نہیں کہا جاتا، بہترین امت نہیں کہا جاتا، یہ لقب ان سے چھین لیا جائے گا۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر یہ آیت تلاوت فرما کر کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ آیت عمر بن خطاب نے حج کے موقع پر تلاوت فرمائی اور کہا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ بہترین امت میں سے بن جائے تو اس کو اللہ کی عائد کردہ شرط کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ اللہ نے جو شرطیں رکھی ہیں اس آیت میں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر یقین رکھتے ہو، یہ جو شرطیں پورا کرنا ہوگا، یہ ان شرطوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا، ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنا ہوگا، جب ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرے گا تو وہ خیر امت کا لقب پائے گا، ورنہ وہ اہل کتاب کے جیسا ہو جائے گا، کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ لوگ ایسے تھے اہل کتاب کہ برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بہت برا تھا وہ جو کرتے تھے، یعنی جب امت میں برا کام ہو تو مسلمانوں کی یہ صفت ہے، مومن کا یہ طریقہ ہے، مومن کا ایمان اور اس کی غیرت جاگ جاتی ہے کہ اگر برائی کو دیکھتا ہے تو فوراً ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، بولتا ہے۔ گھروں میں ماں باپ اس کا اہتمام کرتے ہیں بچوں کو، اور اسکول میں مدرسوں میں اساتذہ معلمین اس طرح یعنی امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اسی طرح بڑے علماء معاشرے میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، تو اس طرح سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ امت خیر امت بنی رہے گی اور ان صفات سے متصف ہو کر جنت میں زیادہ سے زیادہ داخل ہونے کی حقدار بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔